بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ تمہیدی جو باتیں ہیں، ابتدائی باتیں سبق شروع کرنے سے پہلے، یعنی کہ سیغے گردان وغیرہ شروع کرنے سے پہلے جو تمہید کے طور پر چند ایک باتیں ہیں وہ سمجھ لی جائیں تو انشاءاللہ آگے سبق سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ گردان اور سیغہ، صرف کے اندر بار بار یہ الفاظ استعمال ہوں گے کہ گردان کون سی ہے، گردان یاد کرو، سیغہ کون سا ہے۔ تو گردان اور سیغہ کس کو کہتی ہیں؟ اب یہ دیکھیں چند الفاظ لکھے ہیں، ضربہ، ضربا، ضربو، آگے نیچے تک آئیں گے۔ تو ان الفاظ کا جو مجموعہ ہے، اس مجموعے کا نام گردان ہے۔ اپنی سادہ زبان میں آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اہل صرف کی اصطلاح میں ایسے الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس مجموعے کا نام گردان ہے۔ اور دوسرا سیغہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایک لفظ ہے نا، الگ الگ لفظ، اس کا نام سیغہ ہے۔ ضربہ الگ سیغہ ہے، ضربا الگ سیغہ ہے، ضربو الگ سیغہ ہے۔ تو الفاظ کے مجموعے کا نام گردان اور ایک ایک لفظ کا نام وہ سیغہ ہے۔ تو یہ دونوں لفظ استعمال ہوں گے صرف کے اندر، گردان اور سیغہ۔ تو پہلی تمہیدی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی کی گردان یاد کرنی ہے، مضارع کی گردان یاد کرنی ہے۔ تو یاد کرنے کے لیے جی آسان طریقہ یہ ہوگا، یہ تو ماضی کی پہلی گردان ہے، پھر اس کے بعد ہے مضارع کی گردان۔ تو ماضی اور مضارع، جی دوسری بات یہ ہے کہ زمانے جو ہے تین ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو جیسے ہر زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان تینوں زمانوں کو کور کر سکیں، یعنی کوئی ایسا لفظ بولا جائے جس میں زمانہ ماضی بھی آ جائے، مضارع بھی آ جائے، مستقبل بھی آ جائے۔ تو اب ماضی والے جو الفاظ ہیں ان کو تعبیر کریں گے ماضی کی گردان کے ساتھ، اور حال اور مستقبل والے جو الفاظ ہیں ان کو ہم تعبیر کریں گے مضارع کے ساتھ۔ تو ہمارے پاس گردانیں دو ہوں گی، ایک ماضی ہے اور دوسری مضارع ہوگی۔ ماضی یہ گزشتہ زمانے کے تمام احوال اور واقعات اس ماضی کے گردان میں آ جائیں گے، اور دوسرا مضارع ہے، مضارع کے اندر جو حال ہے یا آئندہ آنے والا جو مستقبل ہے، وہ سارے سیغے، وہ سارے الفاظ وہ مضارع کے اندر آ جائیں گے۔ تو پہلی تمہیدی بات یہ ہے کہ دو گردانیں ہم نے یاد کرنی ہے، ایک ماضی اور دوسری مضارع۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کے جو سیغے ہوں گے وہ 14 سیغے ہوں گے، مضارع کے بھی 14 سیغے ہیں۔ تو مضارع کو فی الحال ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم ماضی کے جو 14 سیغے ہیں ان کو دیکھیں کہ ماضی کے 14 سیغوں کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے، یاد کیسے کرنا ہے۔ سیغے سے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ سیغہ کس کو کہتے ہیں، جی گردان کس کو کہتے ہیں۔ تو ماضی کی جو گردان ہے اس میں 14 سیغے آئیں گے، یعنی 14 لفظ ہوں گے۔ ماضی کی گردان میں 14 لفظ ہوں گے۔ اب 14 لفظوں کو سمجھنا ہے، 14 سیغوں کو سمجھنا ہے۔ تو سیغوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ 6 اوپر والے، 6 درمیان والے اور 2 آخری، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یاد کریں گے یہ آسان ہو جائے گا۔ اب اوپر والے جو 6 سیغے ہیں ان کو کہیں گے یہ غائب کے ہیں، اور درمیان والے 6 وہ مخاطب کے ہیں، اور آخری 2 وہ متکلم کے ہیں۔ غائب کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو ہم جس آدمی کے بارے میں بات کریں گے وہ یا ہمارے سامنے ہوگا یا ہمارے سامنے نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے وہ غائب ہے، اور ہمارے سامنے ہے تو وہ مخاطب کہلائے گا، اور اگر ہم خود اپنی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ متکلم کہلائے گا۔ تو یہ 3 لفظ ہو گئے، غائب، مخاطب اور متکلم۔ وہ 14 کے 14 جو سیغے ہیں ان 3 کیٹیگری میں تقسیم ہو جائیں گے، 6 غائب میں، 6 مخاطب کے اور 2 متکلم کے ہو جائیں گے۔ پھر وہ جو غائب ہے اس کے جو 6 سیغے ہیں ان 6 سیغوں میں سے 3 مذکر غائب اور 3 مؤنث غائب، مخاطب 3 مذکر مخاطب اور 3 مؤنث مخاطب، اور متکلم کے اندر بھی مذکر بھی اور مؤنث بھی۔
تو اب یہ جو 6 غائب کے سیغے ہو گئے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، اس لیے کہ جو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور وہ سامنے نہیں ہے، وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں جی، پھر وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ تو 6 سیغے غائب کے، 6 سیغے مخاطب کے اور آخری 2 متکلم کے۔ سب سے پہلے ہم نے جو غائب کے سیغے ہیں ان کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد مخاطب کو، پھر اس کے بعد متکلم کو۔ ماضی کی گردان کا خلاصہ جو یاد کرنا ہے، جو ذہن میں بات بٹھانی، وہ اس طریقے سے کہ ماضی کے سیغے 14 ہوں گے۔ ترتیب یاد کرنے کی یہ ہوگی، اوپر والے 6، درمیان والے 6 اور آخری 2۔ اوپر والوں کو ہم کہیں گے وہ غائب کے ہیں، درمیان والوں کو کہیں گے وہ مخاطب ہیں، اور آخری 2 ان کو ہم کہیں گے متکلم کے۔